ایک شخص منڈی سے ایک دمبا خرید کر لایا. رسی لمبی تھی, ایک سرا دمبے کی گردن پر بندھا ہوا تھا, دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں تھا. اب ایک شخص آیا اور اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ وہ رسی کاٹ لی, دمبا لیا اور وہ چلتا بنا, اور یہ شخص صرف رسی پکڑ کے چلی جا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ دمبا میرے پیچھے آ رہا ہے. جب اتفاقاً کچھ آگے جا کر اسے خیال آیا اور اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہاتھ میں تو صرف رسی تھی, دمبا تو نہیں تھا. بڑا افسوس ہوا. اب تھوڑا اور آگے گیا تو راستے میں اسے ایک شخص نظر آیا جو کنویں کے کنارے کھڑا رو رہا تھا. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کب میرا بٹوا اس کنویں میں گر گیا ہے, اس میں 100 روپے ہیں, جو میرا بٹوا نکال کے لائے گا میں 50 اس کو دے دوں گا. اب یہ شخص سوچتا ہے کہ جو دمبا میرا چوری ہوا وہ 50 روپے کا تھا, اس زمانے کے 50 روپے زیادہ تھے. لباس اتارا, کنویں کے کنارے رکھا اور کنویں میں اتر گیا. جا کر بہت ڈھونڈا مگر بٹوا نہیں ملا. جب واپس آیا تو وہ بندہ بھی نہیں ملا اور لباس بھی غائب. ناظرین آپ جانتے ہیں وہ دمبا چوری کرنے والا اور پھر اس کے کپڑے چرانے والا بھی وہ ایک ہی بندہ تھا. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ جو حکایت بیان کی, اس کے بعد کیا شاندار اس پہ تبصرہ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دمبا چرانے اور کپڑے اتروانے والے کی مثال بھی شیطان پر صادق آتی ہے. یہ ملعون اپنے دین و مذہب کے غافل انسان کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور پہلے اس کے ذکر و فکر کی رسی کاٹ دیتا ہے, اس کو دین سے, مذہب سے, علماء سے, علم دین کے تعلق سے دور کرتا ہے. پہلے وہ رسی کاٹی اور پھر آخر کار اس قدر وہ عیار ہے کہ دنیا کی لالچ, عیاشی کی لالچ, گناہوں کی لالچ میں وہ اس کو گناہوں کے کنویں میں گویا ڈال دیتا ہے اور پھر ایمان کا لباس لے کر بھی چلا جاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا انہو لکم عدو مبین, بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر آج لوگ شیطان سے دوستی لگائے بیٹھے. کیسے؟ ظہر کا وقت ہوا, شیطان نے کہا ابھی نہیں, کام کا ٹائم ہے, ابھی کہاں جائے گا نماز پڑھنے. دل سے خیال بھی کبھی کبھی آتا ہوگا یار رمضان میں تو پڑھ رہا تھا, نہیں اب کوئی بات نہیں, رمضان چلا گیا. کس کی مانی؟ شیطان کی. اثر کا وقت آیا, شیطان نے کہا ابھی تو گاہک بہت ہے آگے پیچھے, بعد میں رات کو دیکھیں گے. اثر بھی گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. مغرب گئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. عشاء کا وقت ہوا, یار ابھی تو بہت تھک گیا ہوں, بس جمعے سے نماز شروع کر دوں گا. عشاء بھی قضا ہوئی, کس کی مانی؟ شیطان کی. موبائل اٹھایا, یہ والا پروگرام, یہ والی ویب سائٹ, یہ والا منظر, جلدی دیکھ لے, کس کی مانی؟ شیطان کی. میں نے تو بہت تھوڑی باتیں بتائی ہیں ناظرین, اتنی باتیں کیا ماں باپ کی مانتے ہیں؟ اتنی باتیں دنیا میں ہم کس کی مانتے ہیں؟ شاید روزانہ ہم سے شیطان اتنی باتیں منواتا ہے کہ جو ہم دنیا میں کسی اور کی نہیں مانتے. تو بتائیے نا, کیا یہ دشمنی ہے یا یہ پکی دوستی ہے؟ اور شیطان کی دوستی برباد کر دے گی. اور ایک بڑی پیاری بات ایک بار میں نے سنی تھی کہ جو بندہ روز شیطان کی مانتا ہے نا, کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت بھی شیطان کی مان جائے. مرتے وقت بھی اگر مان گیا اور شیطان نے کہا کہ معاذ اللہ, کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ شیطان آخری وقت انسان پر حملہ کرتا ہے کہ بے ایمان ہو جا, معاذ اللہ غیر مذہب اختیار کر لے, اور انسان اس کی بات مان کر بعض اوقات اس کا ایمان بھی وہ چھین لیتا ہے. جو روز مانتا ہے وہ آخری وقت بھی مان سکتا ہے نا. مبارک ہو اس کو جو روز رہ شیطان کو ہراتا ہے. شیطان کہتا ہے فجر میں سویا رہے, بہت تھکا ہوا ہے, وہ کہتا ہے نہیں میں رحمان کا بندہ ہوں, تیرا بندہ نہیں. جو ظہر کے وقت ظہر پڑھتا ہے, عصر کے وقت عصر پڑھتا ہے, مغرب اور عشاء پڑھتا ہے, رات جا کر اس کے ہاتھ میں بھی ریموٹ آتا ہے, مگر وہ کہتا ہے نہیں فلمیں ڈرامے نہیں, اگر دیکھنا ہے تو میں مدنی چینل دیکھ لوں گا. کس کی مانتا ہے؟ رحمان عز و جل کی, شیطان کی نہیں. وہ ہراتا ہے روزانہ شیطان کو, جی اس کا بھی چاہتا ہے, شیطان حملہ اس پر بھی کرتا ہے. جب آخری لمحات ہوں گے, سکرات کا عالم ہوگا, اور اس وقت شیطان کوشش کرے گا کہ میں اس کا ایمان چھین لوں, تو انشاءاللہ وہ بندہ کلمہ پڑھ کے شیطان کو وہاں بھی ہرائے گا اور اپنا ایمان بچا کر قبر میں جائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے.